اہل بیت کے دو شہزادے امام حسن اور حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضیلتوں سے نواز رکھا تھا۔ آپ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مردوں کا سردار مقرر فرمایا۔ امام حسن اور حسین کا بچپن کیسا گزرا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے واقعات سے آگاہ کریں گے۔ رمضان المبارک کے سن 3 ہجری کو مدینہ المنورہ میں حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب اس بات کی خبر آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لیا اور بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ آپ نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا۔ پھر اس کے بعد شعبان 6 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دوسرے نواسے کا نام حسین رکھا اور اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی نام ہیں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی پرورش میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی اور آپ نے اپنے نواسوں کی بے حد محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کی، جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں سے اتنی محبت کرتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے اور جب تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک امام الانبیاء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت مبارک سے نہ اترتے۔ ایک موقع پر جب صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ پھر آپ نے فرمایا مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن اور حسین کو بہت سی فضیلتوں سے نواز رکھا تھا، جن میں سے ایک فضیلت یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو اس سے قبل میرے پاس کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے بارے میں مبارکباد دی اور کہا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی اور آپ کے دونوں شہزادے امام حسن اور حسین جنت میں مردوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کے لیے نکلا۔ گلی میں امام الانبیاء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر امام حسین پر پڑی اور آپ لوگوں سے آگے نکلے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھیلا دیے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مسکرائے اور پھر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنساتے رہے اور ان کے ساتھ کھیلتے رہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اللہ اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اسی فرمان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کر دیا
امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے۔ اس وقت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد پہنچے پھر آپ نے ممبر پر تشریف رکھی اور لوگوں سے فرمانے لگے، میرا یہ بیٹا سردار ہے جو اس روح زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور حسن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا، بے شک جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد کو حضرت علی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہزادے حضرت بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، پیاری امی جان، کل عید ہے، کل مدینۃ المنورہ کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن نہایت تنگ دستی میں گزرا، لہٰذا جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی وہ بہت پریشان ہوئی اور لختے جگر کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی۔ پھر کچھ ہی لمحے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی تو آپ نے پوچھا، کون؟ اس نے کہا، میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ پھر آپ نے دروازہ کھولا اور اس سے کپڑے لے لیے۔ پھر صبح عید کے دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کے کپڑے دیکھ کر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا وہ جبریل امین تھے۔ بہت سی روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام بھی حضرت امام حسن اور حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتے، لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو ایک دن آپ ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اتر جائیں۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے نیچے اتر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر خطاب کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور فرمایا، اے حسین، آپ کو یہ کس نے سکھایا؟ حضرت حسین نے کہا، کسی نے نہیں۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آ جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ سے تنہائی میں باتیں کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا حضرت معاویہ دروازے پر کھڑے ہیں اور انہوں نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے پھر آپ وہاں سے واپس چلے گئے۔ پھر ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین سے پوچھا، اے میرے بیٹے، آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ایک دن میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ بہت مصروف تھے اور آپ کے صاحبزادے حضرت معاویہ دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا میں واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ تو عمر بن عبداللہ سے زیادہ حقدار ہیں، چونکہ ہمارے سر پر جو تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مومنین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی اولادوں سے زیادہ محبت کیا کرتے اور ان کا حق اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھتے۔ امام حسن اور حسین سے محبت کرنا مومنین کے ایمان کا حصہ ہے۔